برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں اپنی عادت کے مطابق آغاز تقریر سے قبل، جیسے کہ میری عادت ہے کہ کلام الامام امام الکلام پیش کرتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں اعلی حضرت کا کلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ امام عشق و محبت فاضل بریلوی اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اور شعر سماعت فرمائیں، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، اجابت نے جو کر گلے سے لگایا، اجابت نے جو کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، رضا پل سے ابو وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روضہ شمار کے دربار گوہر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ
جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وذکر فی الکتاب ادریس، اور یاد کرو کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبر دیتا، ورفعناہ، اور ہم نے اس کو اٹھا لیا، مکانا علیہ، بلند مکان پر۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ آیت مقدسہ کا سیدھا اور سلیس ترجمہ جو آپ نے سماعت فرمایا، آج کا میرا ٹاپک، آج کا عنوان، آج کا میرا موضوع حضرت ادریس علیہ السلام کی ذات بابرکت سے متعلق ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام، مفسرین کرام فرماتے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کا اصل نام اخنوخ ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیس بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ سے پہلے لوگ کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے، یعنی چھوٹی بڑی کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئیں، وہ ان کی تعداد 30 تھی جو آپ پر نازل فرمائی پروردگار عالم نے، اور کتب الہیہ کی کثرت درس کے باعث آپ کا نام ادریس پڑا۔ روایت میں آتا ہے، مسلم اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان چہرم پر دیکھا۔ میری ملت کے نوجوانوں، حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی تھی حضرت ملک الموت سے۔ بڑی پیاری، بڑی مزے کی بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کعب احبار سے مروی ہے کہ حضرت ملک الموت کی دوستی تھی حضرت ادریس علیہ السلام سے، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت کے دوست تھے یا آپس میں دوست تھے۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ اے میرے دوست، دوست کے دوست پہ کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ حق ہوتے ہیں، اور میرا بھی آپ پر حق ہے اور آپ کا بھی مجھ پر حق ہے، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری آپ سے دوستی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے کہا، لیکن آج تک کبھی مجھے آپ نے آسمانوں کی سیر نہیں کرائی، کبھی جنت کی سیر نہیں کرائی، کبھی دوزخ کو نہیں دکھایا، یعنی زمین کے علاوہ اوپر کی دنیا مجھے آپ نے کبھی نہیں دکھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سیر کرائیے، جنت دکھائیے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا دکھائیے، سب کچھ مجھے سیر کرائیے، دکھائیے، جنت دوزخ دکھائیے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ حضور، حضرت ادریس علیہ السلام سے، کہ جنت دوزخ دیکھنے کے لیے ایک آن کے لیے موت آنا ضروری ہے۔ جب یہ بات حضرت ملک الموت نے کہا کہ جنت دیکھنے کے لیے، پلصراط دیکھنے کے لیے، جہنم دیکھنے کے لیے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، چوتھا آسمان دیکھنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک آن کے لیے موت آنا امپورٹنٹ اور اہم ہے، ضروری ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اگر موت آنا ضروری ہے تو آئیے میری روح کو قبض کر لیجئے۔ حضرت ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، اور قبض کرنے کے بعد ایک آن کے آن میں تھوڑی دیر کے بعد ان کی روح کو واپس کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت آپ کو لے کے آسمانوں کی طرف گئے سیر کرنے کے لیے۔
پہلا آسمان دکھایا، دوسرا آسمان دکھایا، تیسرا آسمان دکھایا، چوتھا آسمان کی سیر کرائی، 5ویں کی، 6ٹھے کی، 7ویں کی، سدرۃ المنتہا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے وہ جگہ دکھائی۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت آپ کو لے کر کے پل صراط سے گزرے، جہنم دکھایا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جہنم کا نظارہ کیا، پل صراط سے گزرے۔ پل صراط سے گزرنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے جنت بھی دکھائیے۔ جنت میں لے کر کے گئے، جنت کے دروازے پر پہنچے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ وہ جنت میں جو میرا محل ہے، میرا مکان ہے، میرا گھر ہے، وہ مجھے دکھائیے۔ حضرت ملک الموت آپ کو لے کر کے آپ کے محل میں پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب اپنے محل میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد وہاں ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد تھوڑی دیر حضرت ملک الموت نے انتظار کیا جنت کے دروازے پر، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت اب آپ تشریف لے آئیے، اور ایک مدت تک آپ دنیا میں رہیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس گھر میں آنا ہے۔ تو جب یہ بات کہی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اے ملک الموت، اللہ کا فرمان علی شان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں ابھی ابھی موت کا مزہ چکھ کے آ رہا ہوں، اور اللہ کا فرمان علی شان ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں جس کا گزر پل صراط سے نہ ہو، یعنی ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، اور میں ابھی ابھی پل صراط سے گزر کے آ رہا ہوں۔ اور اللہ کا فرمان علی شان ہے، وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جو جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اب میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں تو مجھ کو کیوں نکالا جا رہا ہے، میں جنت سے باہر نہیں آؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ دلیلیں پیش کی کہ اللہ کا فرمان علی شان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میں ابھی ابھی چکھ کے آ رہا ہوں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور اللہ کا فرمان ہے کہ تم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں جس کا گزر پل صراط سے نہ ہو، میں ابھی ابھی جہنم دیکھ کے آ رہا ہوں، پل صراط سے گزر کے آ رہا ہوں۔ اور اللہ کا فرمان علی شان ہے، وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جو جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا، تب میں کیوں نکلوں؟ یہ دلیلیں پیش کی تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت نے عرض کی، مولا یہ تیرا بندہ جس کو میں سیر کرانے کے لیے آیا تھا، آسمانوں کی سیر کرائی، میں نے جہنم کی سیر کرائی، جہنم دکھایا، پل صراط دکھایا، اور جنت کی سیر کرائی، اب یہ جنت سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت ملک الموت سے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، میرے ادریس کو جنت ہی میں رہنے دو، اس لیے کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ ہمارے حکم سے کیا ہے، ہمارے اذن سے کیا ہے، اور ہمارا حکم یہ ہے کہ ان کو جنت ہی میں رہنے دو۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اسی کو قرآن نے کہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور یاد کرو کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، وَرَفَعْنَاهُ، اور ہم نے اس کو اٹھا لیا، مَكَانًا عَلِيًّا، بلند مکان پر، یعنی اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، اور اللہ کے رسول جب شب معراج تشریف لے گئے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ کلام مقدس کی آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی، اسی پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔